نقبل اسیافنا ونمسحها من دماء العدا. بعد یبیت بیتوت رات گزارنا، قبل یقبل چومنا. اسیاف سیف کی جمع، مسح یمسح پوچھنا صاف کرنا. دماء جمع دمن کی. العدا عین کے کسرے کے ساتھ وہ دشمن جو مد مقابل ہو، اور عدا عین کے ضمے کے ساتھ وہ دشمن جو مد مقابل نہ ہو. سرد جنگ جسے کہتے ہیں سرد جنگ، ایک وہ دشمن ہے جو بالمقابل لڑ رہا ہے، اور دوسرا وہ دشمن جو لڑ نہیں رہا لیکن ہے دشمن ہی. آئی بات سمجھ؟ تو جیسے سامنے اب بھارت لڑ رہا ہے، امریکہ ایک کونے پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن امریکہ وہ بھی کیا ہے؟ عدا. وَبِتْنَا نُقَبِّلُ أَسْيَافَنَا، اور ہم نے رات گزاری اپنی تلواروں کو چوم کر. اور دشمنوں کے خون سے انہیں صاف کر کے. لِتَعْلَمَ مِصْرٌ وَمَنْ بِالْعِرَاقِ وَمَنْ بِالْعَوَاصِمِ أَنِّ الْفَتَى. مصر یاد رکھیں، مصر سے مراد ملک مصر ہو تو پھر یہ غیر منصرف ہوتا ہے. مصر سے مراد ملک مصر. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، حرف جارہ کے باوجود کیا ہے؟ زبر. تو وہ ملک مصر مراد ہے. اور دوسرا ہے شہر کے معنی میں. مصر شہر، کوئی بھی شہر. ملک مصر مراد نہیں ہے بلکہ شہر، کوئی بھی شہر مصر. تو اب یہ غیر منصرف ہوتا ہے. پہلے ہی پارے میں ہے اہبطوا مصرن، تو وہ ملک مصر مراد نہیں ہے بلکہ عام شہر. وہ کسی شہر میں جاؤ مل جائے گی یار یہ دال دلیا سبزیاں تمہیں جانا. تو اس لیے یہ فرق ہے. تو یہاں پر یہ غیر منصرف ہے شہر والے لوگ. وَمَن بِالْعِرَاقِ وَمَن بِالْعَوَاصِمِ أَنِّ الْفَتَى، فتح کی جمع فدیان گزر چکا، تاکہ شہر کے لوگ بھی جان لیں اور عراق والے بھی اور عواصم والے بھی کہ میں ایک پرعزم نوجوان ہوں. وَأَنِّي وَفَيْتُ وَأَنِّي أَبَيْتُ وَأَنِّي عَتَوْتُ عَلَى مَنْ عَتَى. وفائے فی پورا کرنا، ابا یا با پہلے آ گیا، انکار کرنا عطو گزر چکا. اور میں اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہوں. ما قبل لتعلم پر عطف ہے. اور میں اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہوں، اور میں نہ چاہوں تو انکار کر سکتا ہوں. اور جو سرکشی کرے میں اس کے خلاف سرکشی کر سکتا ہوں. وما كل من قال قولا وفا ولا كل من سیم خسفا ابا.
سامہ یسیم و مکلف بنانا. اور ہر آدمی اپنی بات کہہ کر پورا نہیں کر سکتا. اور نہ ہر آدمی ذلت آمیز کام کا مکلف بنا دیے جانے کے بعد انکار کر سکتا ہے. ظاہر ہے یہ بھی بہت مشکل کام ہے. اب پھنس گیا. ظاہر ہے جو اب دشمن چاہے گا وہی اس سے کہلوائے گا اگلوائے گا. وہ کرنے پر کیا ہے مجبور. لیکن کہا کہ ظاہر کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں. ظاہر بہت بڑی بات. جیسے جاسوسوں کے ان واقعات میں جنم آتا ہے کہ اب جب وہ پھنس گیا کہ اب مرے بغیر کوئی چارہ نہیں اور بچ گیا تو مزید پھنس گیا، تو وہ اپنے ساتھ زہر کا کیپسول اپنے دانتوں ہی میں مخصوص طریقے سے مسوڑوں میں چھپائے بیٹھا ہوتا ہے. وہیں سے نکالا اور اس کو کھا گیا. لیکن دشمن کے ہاتھ زندہ سلامت نہیں لگتا. آئی بات سمجھ کہ دشمن کوئی راز نہ اگلوا سکے، کوئی تشدد کر کے بات نہ اگلوا سکے. تو دیکھتا ہے جب پھنس گیا اب کوئی بچنے کی صورت نہیں، تو اسی کو جو ادھر چھپا رکھا ہے زہر کا کیپسول اسے کیا کرتا ہے نیچے اتارا اور گلے میں لے گیا. بہت ہی منٹوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ. ظاہر یہ اور زیادہ اگر خطرناک جن ہے وہ تو اس موقع پر کہ جہاں بالکل 100% پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے. جہاں 100% نہیں چلو گلے وغیرہ میں جنا باندھ رکھا ہوتا ہے ڈوری کے ساتھ کہ جیسے وہ آیا بس منہ میں اس کو رکھ لیا بگیا آگ. تو ظاہر کہ ہر آدمی یہ کر نہیں سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے جب وہ پھنس جاتے ہیں جاسوس یا مخبر تو کہتے ہیں بھائی میرے سے کوئی امید ہی نہیں رکھنا، اس لیے نہ میں کوئی راز بتلاؤں گا اور نہ تمہارے ہاتھوں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے بگیا جانا. جی تو یہی بات متنبی کہہ رہا ہے کہ عزت دار آدمی وہ ایسے کام جسے ذلت آمیز پسپائی شکست ہو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا. مانا یہ کہ یا تو ایسا کام نہیں کرتا کہ جس میں یہ موقع آئے، اور یا آ گیا تو پھر اس کو سہنا اس کے لیے کہ اب کیسے کرنا ہے میں نے، یہ اس کو طریقہ آنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ اس کو وہاں پر اب مصر کی حکومت نے جو آخر میں تھوڑا تو ظاہر ہے کہ اب یہ ایسے خطرناک راستوں سے آنا یہ بھی ایک دل گردے کا کام ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں نے یہ ذلت برداشت نہیں کرنی ادھر، میں نے عزت کے ساتھ اپنے ملک جانا ہے واپس. اس لیے اگلی بات کہی وَمَن يَكُ قَلْبٌ كَقَلْبِي لَهُ يَشُقُّ إِلَى الْعِزِّ قَلْبَ التَّوَى. یکو اصل میں یکن تھا، حروف جازمہ آنے کی وجہ سے جوازن نون کو گرا دیا جاتا ہے. جیسے 16ویں پارے کے اندر بھی لم آنے کے بعد کئی جگہ پر گرا ہوا ہے، تو یہاں وَمَن یکن تھا، جوازن اس کو کیا کر دیا حذف کر دیا. قلب کی جمع گزر چکی، شقہ شقو گزر چکا. قلب توا، توا ہلاکت.
وَمَن يَكُ قَلْبٌ كَقَلْبِي لَهُ، اور جس کا دل میرے دل کی طرح بہادر ہوگا، وہ عزت کے حصول کے لیے ہلاکت کے سینے کو بھی چیر دے گا۔ وہ عزت کے حصول کے لیے ہلاکت کے سینے کو بھی چیر دے گا، پھاڑ دے گا۔ یعنی اسے پتہ ہے کہ اب آگے بچنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ فدائی کارروائی کر گزرے گا۔ جیسے 65 کی جنگ میں تھا نا، بھارت کا بحری بیڑا جو قریب جو نا وہ آ گیا کہ اب یہ آگے بڑھ گیا تو یار یہ تو مار دے گا، ساری نیوی متاثر ہو جائے گی اس سے۔ تو اب فضائیہ کے جوانوں نے کیا کیا؟ براہ راست جہاز ہی اس میں لا گسیڑے۔ اس نے کہا بھائی چل واپس تو نہیں آنا، لیکن چلو یہ تو کچھ جو نا ہوگا اس کا کام جو نا۔ تو وہ پتہ ہے کہ اب جہاز اس بڑی بڑے سے ٹکرایا تو واپس نہیں آنا زندہ سلامت، لیکن ظاہر ہے کہ یہ شق الی العز قلبت طوا، کہ اب عزت کی کا مسئلہ ہے مسلمانوں اور اسلام اور پاکستان کا، اس لیے خیر ہے یار، کا جان جاتی ہے تو جائے جانا۔ تو ظاہر اسے کہا جاتا ہے ہلاکت کے سینے کو چیر دینا عزت کے حصول کے لیے۔ ولا بد للقلب من آلة ورأي يصدع ثم الصفا۔ آلہ کی جمع آلات، صفا کی جمع صفوات، سم کی جمع گزر گئی، صدع یصدع وہی شک کرنا، پھاڑنا، چیرنا۔ اور بہادر دل کے لیے مناسب آلات کا ہونا بھی ضروری ہے، اور بہادر دل کے لیے مناسب آلات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہر ایک آدمی بڑا بہادر ہے، اس کے پاس کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، تو غریب ادھر لالو کھیت میں نعرے لگا کر تھوڑا کوئی جنا فتح کر سکتا ہے جنا۔ ورائین، اور ایسی رائے یعنی تجربہ، اور ایسے تجربے کا ہونا بھی ضروری ہے جو سخت پہاڑ کی چوٹی کو بھی پھاڑ دے۔ جو سخت پہاڑ کی چوٹی کو بھی پھاڑ دے۔ تو ایک آلات، اسباب اور وسائل کا ہونا، اور دوسرا اس کے ساتھ تجربے کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر تجربہ نہیں، آلات اس کے پاس ہے، کلاشنکوف تو ہے لیکن غریب کو نشانہ ہی لینا نہیں آتا، تو وہ دوسرے کو مارنے کے بجائے اپنے ہی کو زخمی کر دے گا جانا۔ تو ظاہر تجربہ یہ بھی ضروری ہے۔ تو پھر دل بہادر ہو، آلات مناسب دستیاب ہو اور تجربہ حاصل ہو، تو پھر انسان پہاڑ کی چوٹی کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو پہاڑ کی چوٹی سے مراد ہے بلندی، فضا پر بھی اپنی حکومت کو قائم رکھ سکتا ہے، آنے والے جانے والے دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کو پتہ ہے وہ ادھر سے گزرا، میں نے اگر فضائی خلاف ورزی کی تو نیچے سے نشانہ بنا دیا جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کی فضائی حدود کو کراس نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے وہ نہیں ہو یار یہ پاکستانی منڈوں کی جگہ ہے، ادھر نہیں گھسنا ہے ابھی جانا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ رائے سے مراد تجربہ یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہر سال دفاع میں اضافہ بجٹ میں کیا جاتا ہے۔ آلات، اسباب، وسائل ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اور تجربہ یہ ملک اس کے ساتھ فوجی معاہدہ کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ دنیا میں کر رہا ہے، بھئی آپ نے فوجی ٹریننگ دینی ہے، تعلیم صحت میں ہمارے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ اسی لیے رائے تجربہ بڑھے تاکہ یہ فوج اس فوج کے ساتھ جنگی مشقیں کر رہی ہے، یہ اس کے ساتھ،
وہ اس ملک میں جا رہے ہیں، وہ اس ملک میں آ رہے ہیں، تو یہ کس لیے؟ رائے تجربہ حاصل ہوتا آگے، یہ فوج اس سے سیکھے، وہ فوج اس سے سیکھے، اس لیے مل کر کئی ملک وہ فوجی مشقوں کا اہتمام کرتے ہیں تجربہ بڑھانے کے لیے۔ تو وہی متنبی یعنی تیسری صدی میں کہہ رہا ہے کہ بھائی صرف بہادری کام نہیں آتی، اس کے لیے آلات بھی جمع کرنے اور ساتھ تجربہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ وَكُلُّ طَرِيقٍ أَتَاهُ الْفَتَى عَلَى قَدَرِ الرِّجْلِ، رجل نہیں ہے، رجل فیہ الخطا، طریق کی جمع طرق، خطا آ گیا، رجل کی جمع ارجل، رجل نہیں ہے رجل، تو رجل کی جمع ارجل، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، جمع کا ذکر، خطا جمع ہے خطوتن کی، نقش قدم، اور ہر وہ راستہ جس پر کوئی نوجوان گزرے گا اس کے پاؤں کے بقدر ہی اس میں نشان پڑ جائیں گے۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، نقش قدم پر۔ تو ظاہر ہے کہ ایک باہمت آدمی جب ایک مشکل راستے سے گزر جائے گا تو وہ پیچھے آنے والے اور ساتھیوں کے لیے نقش قدم چھوڑ جائے گا، اور بھائی ایسے یار کامیابی پانے کا یہ طریقہ ہے، تو سب اسی راستے پر چلیں گے، اپنائیں گے تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو مانا یہ کہ یار ایک کو تو یہ کام کرنا پڑے گا، اب سارے پیچھے دبک کر بیٹھے رہے، نہیں یار آگے کون جائے گا، وہ آگے کسی نہ کسی کو تو جانا پڑے گا، تب جا کر کیا ہوگا، کام ہوگا، اس کے بغیر تو کام نہیں ہونا ہے۔ صحیح ہے؟ تو وَكُلُّ طَرِيقٍ أَتَاهُ الْفَتَى،